السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الرابع فی القیاس۔ شروع کتاب میں آپ نے جانا تھا کہ فقہ کے اصول 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ چوتھا اصول ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے قیاس کا لغوی معنی آپ جانیں، پھر اس کے بعد قیاس کا اصطلاحی معنی آپ جانیں گے، پھر قیاس کے حجت شرعیہ ہونے پر 4 دلیلیں ملاحظہ کریں گے۔ آئیے تو سب سے پہلے قیاس کا لغوی معنی جانتے ہیں۔ قیاس کا لغوی معنی کیا آتا ہے؟ تو سنیے، لغت میں قیاس کہا جاتا ہے اندازہ کرنے کائے کو اندازہ کرنے کو، لیکن اصطلاحی شرع میں قیاس کہا جاتا ہے حکم کو اصل سے فرع کی جانب متعدی کرنا، حکم کو اصل سے فرع کی جانب متعدی کرنا، ایسی علت کی وجہ سے جو علت ان دونوں کے درمیان مشترک ہو۔ حکم کو اصل سے فرع کی جانب متعدی کرنا، ایسی علت کی وجہ سے جو علت دونوں کے درمیان مشترک ہو، وہ کیا کہا جاتا ہے؟ اصطلاحی شرع میں اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اب آیا یہ کہ قیاس حجت شرعیہ ہے یا نہیں؟ تو قبل میں ہی آپ نے جان لیا تھا کہ قیاس کی جانب رجوع اسی وقت کیا جائے گا جبکہ اس کے اوپر کی دلیلیں کیا ہوں؟ معدوم ہوں۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلا تھا کہ قیاس حجت شرعیہ اس وقت بنتا ہے جبکہ قیاس کے علاوہ کوئی دلیل شرعی نہ ہو۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ قیاس حجت شرعیہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تمام دلیلیں مفقود ہوں گی اس وقت حجت شرعیہ ہوگا، یعنی کہ اس وقت قیاس کی جانب رجوع کیا جائے گا، اور جب اس سے اوپر کی کوئی دلیل موجود ہوگی تو قیاس کی جانب رجوع نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی دلیل کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ تو چوتھی بحث قیاس کے بیان میں ہے۔ فصل القیاس حجت من حجج الشرعی۔ فرماتے ہیں قیاس شرعی حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ یجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدلیل فی الحادثہ۔ قیاس پر عمل کرنا واجب ہے کب؟ کسی بھی مسئلے میں اس سے اوپر کی دلیلوں کے مفقود ہونے کے وقت، اس کے اوپر کی دلیلوں کے مفقود ہونے کے وقت۔ کیوں حجت شرعیہ ہے؟ تو مصنف علیہ الرحمہ نے قیاس کے حجت شرعیہ ہونے پر 4 احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش فرمایا۔ 4 دلیل مصنف علیہ الرحمہ نے قیاس کے حجت شرعیہ ہونے پر پیش کی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ تم کس کے ذریعے سے فیصلہ کرو گے، کس چیز کے ذریعے سے آپ فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں کتاب اللہ کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر جناب والا
وہ حکم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر کس کے ذریعے سے فیصلہ کرو گے؟ تو پھر آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تم سنت رسول میں بھی اس حکم کو نہ پاؤ پھر کائے کے ذریعے سے فیصلہ کرو گے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجتہد برائی، ایسی صورت میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا یعنی کہ قیاس کروں گا۔ ایسی صورت میں جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے پہلے کتاب اللہ کی جانب پھر اس کے بعد سنت رسول اللہ کی جانب رجوع کروں گا، جب ان دونوں میں اس مسئلے کا حکم نہیں ملے گا تب ایسی صورت میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی تصویب فرمائی، یعنی کہ ان کی اس بات کا رد نہیں فرمایا کہ تم اپنی رائے سے فیصلہ کیوں کرو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے رائے سے فیصلہ کرنے کی تصویب فرمائی، درستگی فرمائی، اور ارشاد فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق بخشی کہ وہ عمل کرتا ہے کہ جس کو اللہ پسند فرماتا ہے اور جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بات کو عرض کرنے پر کہ جب کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں حکم کو نہیں پاؤں گا تب ایسی صورت میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر قیاس حجت شرعیہ نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اس بات کی تصویب درستگی نہیں فرماتے بلکہ آپ کو اس بات سے روک دیتے اور آپ کے قیاس کرنے سے یا اجتہاد کرنے سے انکار فرما دیتے، لیکن سرکار نے انکار نہیں فرمایا، تصویب فرمائی، تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ قیاس حجت شرعیہ ہے۔ اور وہیں یہ بھی ہم کو پتہ چلا کہ قیاس حجت شرعیہ کب ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس مسئلے کے حکم کے نہ ملنے کے وقت۔ دیکھیں وقد ورد فی ذلک الاخبار والآثار، اور اس تعلق سے یعنی کہ قیاس حجت شرعیہ ہے بہت جناب والا خبریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وارد ہیں۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام، پہلی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لمعاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل سے، حین بعثہ الی الیمن، جس وقت کے ان کو یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا، قال سرکار نے ارشاد فرمایا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ تم کس کے ذریعے سے فیصلہ کرو گے؟ قال بکتاب اللہ تعالی، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کتاب اللہ کے ذریعے سے میں فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم اس میں نہ پاؤ، قال بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم اس میں بھی نہ پاؤ، قال اجتہد برأیی، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ تب ایسی صورت میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ فصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی تصویب فرمائی، درستگی فرمائی، یعنی کہ انکار نہیں فرمایا، ان کو منع نہیں کیا، روکا نہیں۔ فقال، اور سرکار نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی وفق رسول اللہ، کہ جس نے اپنے رسول کے قاصد کو توفیق دی، علی ما یحب و یرضی، اس کی جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ دوسری دلیل مصنف علیہ الرحمہ پیش کرتے ہیں کہ قبیلہ خثعمہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے والد بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان پر حج کیا ہے، فرض ہے، لیکن ان کے جسم کا عالم یہ ہے کہ وہ سواری پر بیٹھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں اور ان پر حج بھی فرض ہے۔ اب کیا ایسی صورت میں اگر میں اپنے والد کی جانب سے حج ادا کروں
تو وہ کافی ہوگا یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے آنے والی عورت، اگر تیرے باپ پر کوئی قرض ہوتا اور تو اس قرضے کو اپنے باپ کی جانب سے ادا کر دیتی تو کیا وہ قرضہ ادا کرنا کافی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حج یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے قرض ہے، تو اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے گا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیخ فانی کے حق میں حج کو حقوق مالیہ کے ساتھ لاحق کر دیا، حج کو حقوق مالیہ کے ساتھ لاحق فرمایا، اور جناب والا علت مؤثرہ کی جانب بھی اشارہ کر دیا، اس علت کی جانب جو جواز میں کیا ہے، مؤثر ہے، وہ کیا ہے جناب والا، حج کا ادا ہو جانا۔ تو اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کو حقوق مالیہ کے ساتھ لاحق کیا، یعنی کہ حج کو قیاس کیا حقوق مالیہ پر کہ جس طریقے سے قرض اگر بیٹی دے تو باپ کی جانب سے ادا ہو جائے گا، اسی طریقے سرکار نے فرمایا اگر حج باپ کی جانب سے کرے تو وہ حج بھی کیا ہوگا، کافی ہوگا۔ تو یہاں پر حج کو دیکھیے حقوق مالیہ پر قیاس کیا ہے، اور علت مؤثرہ کو بھی ذکر فرما دیا، یعنی کہ جس طریقے سے قرض دینے سے ادا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے حج بھی بیٹی کے ادا کرنے سے باپ کی جانب سے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہی چیز کیا ہے، اسی چیز کا نام قیاس ہے کہ اصل سے فرع کی جانب حکم کو متعدی کرنا، علت کی بنیاد پر جو علت دونوں میں کیا ہو، شریک ہو، اور وہ یہاں علت دونوں میں پائی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے قرض کی ادائیگی سے قرض ادا ہو رہا ہے، اسی طریقے سے حج کی ادائیگی سے حج بھی ادا ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ہم کو پتہ چلا کہ قیاس کیا حجت شرعیہ ہے، ورنہ سرکار حج کو حقوق مالیہ پر قیاس نہیں فرماتے۔ فرماتے ہیں ورویہ، روایت کیا گیا، ان امراۃ خثامیہ کے قبیلہ خثامیہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فقالت، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان ابی کان شیخا کبیرا، میرے والد بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ادرکہ الحج، حالت ان کی بڑھاپے کی ہے لیکن حج ان پر کیا فرض ہے، وہو لا یستمسک علی الراحلہ، اور یا رسول اللہ وہ سواری پر بھی بیٹھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، فیجزئنی ان احج عنہ، تو کیا اگر میں ان کی جانب سے حج کروں تو وہ مجھے کافی ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارأیتی، آنے والی عورت تیری کیا رائے ہے، لو کان علی ابیک دین، اگر تیرے باپ پر قرض ہو، فقضیتہ، اور تو اس کو ادا کر دے، اما کان یجزئک، تو کیا وہ اما کان یجزئک، کیا وہ کافی نہیں ہوگا، یعنی کہ جب تو اپنے والد کا قرض اپنی جانب سے ادا کر دے تو وہ تجھے کافی ہوگا یا نہیں؟ فقالت بلا، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فقال علیہ السلام، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، فدین اللہ حق و اولا، تو اللہ رب العزت کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے اور اولا ہے کہ جب اس کو ادا کیا جائے گا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ الحق رسول اللہ علیہ السلام الحج فی حق الشیخ الفانی بالحقوق المالیۃ واشار الی علت مؤثرۃ فی الجواز وہی القضاء، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کو شیخ فانی کے حق میں حقوق مالیہ کے ساتھ لاحق کیا اور اشارہ فرما دیا علت مؤثرہ کی جانب، اس علت کی جانب جو جواز میں کیا مؤثر ہے، اور وہ کیا ہے، ادا، وہی القضاء، اور وہ کیا ہے، ادا ہو جانا۔ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ، یہی تو کیا ہے، قیاس ہے، یعنی کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مطابق کر دینا، کسی علت کی بنیاد پر جو علت دونوں میں کیا ہو، شریک۔ وروی ابن الصباغ وهو من سادات اصحاب الشافعی فی کتابه المسمى بالشامل عن قیس بن طلق، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ قیاس کو حجت شرعیہ ہونے پر تیسری دلیل پیش فرماتے
فرماتے ہیں ابن سباق جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ میں سے ہے، وہ اپنی کتاب جس کا نام شامل ہے اس میں روایت کرتے ہیں قیس ابن طلق بن علی سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدوی آیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں کہ جس انسان نے وضو کرنے کے بعد اپنے ذکر کو چھو لیا ہو، کیا ذکر کو چھونے کی بنیاد پر وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ذکر تمہارے دوسرے حصوں جسم کے دوسرے حصوں کی طرح ایک حصہ نہیں ہے؟ یعنی کہ جس طریقے سے جسم کے دیگر اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، اسی طریقے سے ذکر بھی جسم کا کیا ایک حصہ ہے۔ تو جس طریقے سے ان دیگر اعضاء کو چھونے کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو کیا ذکر کو چھونے کی بنیاد پر وضو ٹوٹے گا؟ تو دیکھیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسم کے ایک حصے کو جسم کے دیگر حصوں پر قیاس کیا، جس سے ہم کو پتہ چلا کہ قیاس کیا حجت شرعیہ ہے۔ اگر قیاس حجت شرعیہ نہیں ہوتا تو پھر سرکار قیاس نہیں فرماتے۔ روایت کیا گیا ابن سباق سے، وہ من سادات اصحاب الشافعی، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، فی کتاب ہی، اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں، المسمى بالشامل، جس کا نام شامل ہے، کس سے؟ عن قیس ابن طلق بن علی، قیس ابن طلق بن علی سے، انہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنہ بدوی، جن گویا کہ وہ کہتے بدوی تھے، فقال یا نبی اللہ، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ما ترى فی مس الرجل ذکرہ بعد ما توضأ، آپ کی کیا رائے ہے مرد کے اپنے ذکر کو چھونے کے بارے میں بعد ما توضأ، وضو کرنے کے بعد؟ فقالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، هل هو الا بضعۃ منہ، هل هو الا بضعۃ منہ، کیا وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ نہیں ہے؟ یعنی کہ جس طریقے سے جسم کے دیگر حصے کو چھونے کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ایسے ہی ذکر کو چھونے کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ، یہی کیا ہے جناب والا قیاس ہے۔ چوتھی دلیل، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں کہ جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کے لیے مہر کو بیان نہیں فرمایا، اور دخول کرنے سے پہلے وہ کیا ہو گیا، شوہر مر بھی گیا۔ تو آپ سے سوال کیا گیا ایسی عورت کے مہر کے تعلق سے، تو آپ نے 1 مہینے کی مہلت کو طلب کیا، پھر فرمایا کہ میں اس مسئلے میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اگر میں درست ہوا تو اللہ کی جانب سے، اور اگر میں خطا پر ہوا تو وہ میری جانب سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے کہ اس عورت کو مہر مثل دیا جائے گا، نہ ہی اس میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ ہی اس میں کوئی زیادتی کی جائے گی۔ تو دیکھیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی رائے کے ذریعے سے فیصلہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ قیاس کیا حجت شرعیہ ہے۔ اگر قیاس حجت شرعیہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنی رائے سے فیصلہ نہیں فرماتا۔ وسئل ابن مسعود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، عمن، اس شخص کے بارے میں، تزوج امرأۃ، جس نے کسی عورت سے نکاح کیا، ولم یسمى لها مہرا، اور اس کے لیے مہر کو بیان نہیں فرمایا، وقد مات عنها، اور وہ مر بھی گیا، زوجها، اس کا شوہر، قبل الدخول، دخول سے پہلے، فاستمهل شهرا، تو آپ نے 1 مہینے کی مہلت کو طلب کیا، ثم قال، پھر فرمایا، اجتہد فیہ برأیی، میں اس مسئلے میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، فإن كان صوابا فمن اللہ، تو اگر میں درستگی پر ہوا تو اللہ کی جانب سے ہے، وإن كان خطأ فمن ابن ام عبد، اور اگر میں خطا پر ہوا تو وہ ابن ام عبد کی جانب سے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ فقال ارى لها مہر مثل نسائها، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ایسے مسئلے میں
رائے یہ رکھتا ہوں کہ اس کے لیے مہر مثل ہے، لا وقص فیہا ولا شطط، جس میں نہ کوئی کمی کی جائے گی نہ کوئی زیادتی کی جائے گی۔ 4 دلیلوں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ قیاس کیا ہے، حجت شرعیہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔